اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروگرام 40 سے ظہور تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج سے چونکہ یکم سفر ہے اور 40 کے دن تک یہ پروگرام چلتا رہے گا، تو یہ نہایت ہی فخر کا مقام ہے تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 40 جیسی جو مولا امام حسین علیہ السلام کی 40 ہے، اس کی یہ نعمت جو ہے وہ تمام شیعیان حیدر کرار کو نصیب ہوئی۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 40 کی فضیلت اور امام زمانہ علیہ السلام کا رابطہ، چونکہ اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ 40 سے ظہور تک، یعنی ایک جو ہے وہ 40 حسینی ہے اور دوسری طرف ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو بالکل جو ہے وہ واضح ہے کہ ربط جو ہے وہ 40 اور امام زمانہ علیہ السلام کا ہے۔ لیکن پہلے 40 کے مناسبت سے چونکہ آج پہلا جلسہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی ہمارے برادران آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ 40 کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے پروگرام کی شروعات میں یہ کہہ دیا کہ 40 جو ہے وہ ایک نعمت الہی ہے، خدا کی نعمت ہے، یعنی حضرت سید شہداء علیہ السلام اور آپ کے یاران باوفا، جو کہ تعداد جو ہے وہ ظاہر ہے آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ 72 لوگ جو ابتدا میں شریک تھے، بعد میں بھی پھر ظاہر ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ امام کی نصرت کے لیے گئے ہیں اور شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا کربلا مقدسہ میں۔ اسی سرزمین پہ یہ کربلا ہے جو کہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ خود اہل بیت کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بھی یہ واقعہ بڑا سخت لگا۔ اس کی وجوہات یہ تھے کہ ظاہر ہے کہ رسول کا فرزند ہے اور پھر یہ شہادت، اور وہ بھی اس قسم کی مظلومانہ شہادت اپنے آوان اور انصار کے ساتھ، چونکہ ایک مختصر تعداد تھی اس دور میں، تو یہ 40 جو ہے وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ چونکہ 40 پھر پورے کا سلسلہ ہے، اور 40 میں بھی سب سے پہلا 40 پہ جانے والا جو زوار ہے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور اہل بیت کی کچھ روایات کے مطابق اسی پہلے سال ہی اہل بیت بھی جو ہے وہ 40 کو پہنچے ہیں۔ تو یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ اور یہاں تک میں آپ کو عرض کروں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ علامات مومن خمس، فرمایا کہ مومن کے جو ہے وہ 5 علامات ہے، اور اس میں سے پہلا جو ہے صلاۃ 51، پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ 51 رکعت کی نماز پڑھنا، اور دوسری جو ہے وہ تختتم بالیمین، وہ انگوٹھی پہنتا ہوگا اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد وہ زیارت 40، اور ایک جو ہے وہ 40 کی زیارت ہے، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وہ تعفیر الجبین، وہ خاک پہ جو ہے اپنا خاک پہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے نماز میں جہر کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ علامات امام حسن عسکری علیہ السلام نے نقل کیے فرمائے ہیں، اور مرحوم حر عاملی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنے شہرت آفاق کتاب وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 10 میں اس کو تحریر فرمایا۔ یعنی گویا اندازہ یہ ہو رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامات، یہ جو 5 علامات ہے، اس میں سے ایک علامت جو ہے وہ زیارت 40 ہے، یعنی مومن جو ہے وہ زیارت 40 کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ زیارت 40 حتماً ہی کربلا آئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مشکلات ہو کہ جس کے سبب انسان جو ہے وہ نہ آ سکے، لیکن یہ ہے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ 40 کی طرف ہوگی۔
یعنی اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی کافی ساری تفصیلات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا انسان اپنے علاقے میں ہے، اور علاقے میں بھی ظاہر ہے کہ آج کل الحمدللہ 40 کے جو ہے وہ اعمال کیے جاتے ہیں، 40 کی زیارت کرتے ہیں، تو اس میں بھی شرکت کر سکتا ہے۔ یہ ایک توجہ ہے 40 حسینی کی طرف، یا جیسے معصوم نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر کوئی شخص کربلا میں نہیں پہنچ سکتا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی صحرا کی طرف چلا جائے، تنہائی کی طرف چلا جائے، یا اپنے گھر کے چھت پہ چلا جائے اور وہاں سے زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ لیکن 40 کی زیارت کی جو ہے تمام زیارتوں میں اس کی جو خاص ایک اہمیت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جیسے پروگرام کے ٹائٹل سے یہ معلوم ہے، 40 کے متعلق ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اب یہ ہے کہ چونکہ پروگرام جو ہے وہ 40 سے ظہور تک ہے، یعنی 40 خود 40 اور پھر ظہور، کیا ربط بنتا ہے؟ ظہور ظاہر ہے کہ منجی حضرت عالم بشریت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور یقیناً یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، اور امام جو ہے وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو جو ہے وہ ظلم اور جور سے خالی کر دیں گے اور عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ متواتر احادیث موجود ہے، اور یہ حتیٰ کہ طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی اس طرف جو ہے تشیع کی کتابوں میں تو ہے ہی، ساتھ میں جو ہے وہ تسنن کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر میں بات کرنے یہ چاہوں گا کہ ظہور جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور 40 کی نسبت جو ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف امام زمانہ علیہ السلام۔ اس کے باب میں جو ہے کافی ساری باتیں جو ہے وہ کہنے کو ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا وقت بھی مختصر ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں آپ جو ہے وہ علماء کرام سے ضرور انشاءاللہ مستفید ہوں گی اسی موضوع پر۔ لیکن میں مقدمتاً عرض کروں کہ دیکھیں جنگ جو ہے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ جس کو کہا جائے، کفر اور اسلام کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ وہ جو ظاہر تھے، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بدترین اپنے دور کے بدترین کافر تھے، بدترین کافر۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ بھی مسلمان تھے اور یہ بھی مسلمان تھے، ایسے اگر اسلام پر ہوتا تو اسلام نہیں، اسلام نہیں تھا وہ۔ اسلام میں ولایت شرط ہے، جو ولایت کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو جائے اور ولایت کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، اس کا کوئی اسلام رہ جائے گا۔ تو یہ چیز آپ لوگ اپنی ذہن میں رکھیں کہ بعض ہمارے ایسے حضرات ہیں، وہ جب امام کی مظلومیت بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ آگے والے مسلمانوں نے جا کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یا بعض جو تسنن کے ہیں وہ کہتے ہیں شیعوں نے ایسا کر دیا۔ تو یہ اعتراضات انتہائی غلط ہے، اعتراضات نہیں، یہ لفظی غلط ہے۔ تو اس دور میں حق اور باطل کی جو جنگ تھی، جو ایک طرف حضرت سید الشہداء علیہ السلام جس کو اسلام کا پیروکار نہیں مجسم اسلام کہیں گے، ایک طرف مجسم اسلام ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مجسم کفر ہے، مجسم کفر۔ وہ کفر اور اسلام کی جنگ کربلا سے شروع ہوئی، اور ظاہراً حضرت سید الشہداء علیہ السلام شہید ہوئے اپنے یاران باوفا کے ساتھ، اپنے آوان اور انصار کے ساتھ۔ تعداد کم ہے، لیکن عشق کی یہ صورتحال ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے، اور اسی میں کافی سارے لوگوں کو بھی انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ وہاں سے جنگ کی شروعات ہوئی، اور اب اس جنگ کا خاتمہ بھی ہونا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہاں یہاں اس دور میں جنگ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جدا ہے۔ جیسے معصوم نے فرمایا کہ کسی قسم کی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں، کسی قسم کی اس میں آپ کو فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے آپ کو تجمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طریقے کے اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انقلاب کے پیچھے نہ رہیے۔ یہ دور جو ہے وہ شیعیان حیدر کرار کے لیے دور تقیہ ہے، وقت کا امام پردے میں ہے، وقت کا امام پردے میں ہے۔ اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صاف الفاظ میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ان کو خوف کی وجہ سے امام جو ہے وہ پردے غیبت میں۔ خوف، البتہ یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ خوف اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے ہمارا خوف ہے ہم ڈر جاتے ہیں موت کی وجہ سے، بلکہ امام کا جو خوف ہے نا وہ ہمارے خوف کی طرح یقیناً نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امام کے جان نازنین کو جو ہے وہ خطرہ ہے، خوف ہے۔
عالم خوف ہے، تو عرض یہ ہے کہ امام جو ہے جب تقیے میں امام پردے غیبت میں ہے، ہمارے وقت کے امام پردے غیبت میں ہے، تو ہم لوگوں کو امام سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ کرنا ہوتا جب امام انقلاب لے کے آئیں گے پوری دنیا میں تو امام خود تشریف لے آئیں گے، ہم لوگوں کو فساد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی حضرت امام سجاد علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میرے بابا کے بعد حضرت سید شہداء علیہ السلام کے بعد جو بھی قیام کرے گا وہ ناکام ہوگا، وہ ناکام قیام ہوگا۔ اور جنہوں نے بھی ہدایت کا جھنڈا بلند کر دیا، ایک روایت میں یہ بھی ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ فسق کا جھنڈا ہے، اس سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ اور یہ اشارہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ واقعات بھی ایسے تھے کہ حضرت زید نے قیام کر دیا یا مختار ثقفی کا قیام تھا۔ البتہ یہ جو ہے حضرت مختار، ان کے قیام میں بھی کچھ اختلافات ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، مختار جو ہے کسی حکومت کے لیے نہیں اٹھے تھے، بلکہ وہ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم قاتلان امام حسین علیہ السلام کو زیر تیغ کر لیں اور ان کو واصل جہنم کرے۔ البتہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت مختار بھی خود شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت زید بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت زید کے بارے میں جیسے انہوں نے کہہ دیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا آپ بھی ہمارے ساتھ قیام کریں، اور تاکہ ہم جو ہے اپنی جد کا بدلہ بھی لے سکیں اور ان ظالموں میں سے حکومت بھی لے لیں، چونکہ حکومت ہمارا حق ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے اشکالات بھی علماء نے کر دیے، لیکن خود جو ہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کہ اگر حضرت زید اگر حکومت لے لیتے تو وہ ہمیں واپس پلٹا دیتے، یعنی وہ حکومت جا کے امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں جا کے رکھ دیتے کہ یہ حکومت آپ وقت کے امام ہے، آپ جانے اور آپ کی حکومت جانے۔ بہرحال نیت جیسی بھی ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا کہ نہیں، آپ قیام مت کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ائمہ ہے تو اس کے لیے بھی وہ یقیناً قیام کر سکتے تھے، طرفدار تھے اس دور میں، لیکن کسی امام نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی اور کسی طرح کے قیام کو صلاح نہیں جانا، اور یہاں تک کہ امام جو ہے وقت کے جو ائمہ تھے علیہم السلام وہ خاموش رہے۔ اور یہی دور جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے۔ سب سے بڑا مظلوم جو ہے نا، وہ سب ائمہ مظلوم ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام سے بڑا کوئی مظلوم نہیں۔ آپ یقین جانے کہ وقت کا امام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کے باوجود بھی امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، اور امام جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے۔ البتہ غیبت کا پردہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں، بعض یہ نہ سمجھے کہ ہم اس طریقے سے، وہ غیبت بھی ایسی غیبت نہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہے، اور ہم میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے، جو امام کے نزدیک لوگ ہوں گے، وہ امام کو دیکھتے بھی ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن عام لوگ، مجھ جیسا گنہگار یا جو لوگ عام لوگ ہیں، وہ جو ہے امام سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، اب کیا سلسلہ کریں؟ جب نہیں ہو رہی، امام جو ہے وہ جب وہ خاموش ہے تو آپ کون ہوتے ہیں فساد کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں بات کو اٹھانے والے؟ کیا آپ امام سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو وقت کے امام جب تشریف لائیں گے وہ کچھ خاص موقع ہوگا، اور اس وقت پہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے، تو میں عرض کروں کہ دیکھیں، اربعین حسینی ابھی آج پہلا دن ہے، آپ اس سڑک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں لوگوں کی ہجوم ہے۔ جو ہی دن آگے جاتے رہیں گے، آپ ایک دن دیکھیں گے کہ یہاں پر انشاءاللہ یہ پورا کی پورا بھر جائے گا، جتنا اربعین کے نزدیک جائیں گے، ابھی تو کچھ دن ہے۔ تو یہ ایک جھلک ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی جھلک ہے۔ وہی روایات جو ہے جیسے ذکر ہوئے ہیں کہ خود جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پہلے تو 313 نفر ہوں گے، لیکن بعد میں یہ لشکر جو ہے وہ ایک عظیم لشکر ہو جائے گا، اور یہاں تک ہو جائے گا، امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو اصحاب ہے، شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک انہوں نے پوری دنیا پر تسلط حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو صحابہ ہے، جو اصحاب امام زمانہ علیہ السلام ہے، وہ شرق عالم سے غرب عالم پہ وہ تسلط حاصل، اور وہ بھی خدا کی قدرت ہوگی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جنگ حضرت سید شہداء علیہ السلام نے 40 جو ہم منا رہے ہیں، اس کی ظاہر ہے کہ 40 جو ہے وہ 10 عاشورہ سے 40 ہے، اس شہادت کی 40 ہے۔ تو عرض کروں کہ وہاں جو ہے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے
تو وہ اس پورے عالم کو کنٹرول میں لے لیں گے۔ اور میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے تجمع کو اگر آپ دیکھیں، اجتماع اربعین کو آپ دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ 313 نفر پہلے امام کے ہوں گے، پھر ایک عظیم لشکر ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے سمجھ میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے 313 نفر ہوں گے، پھر یہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ شیعوں کی تعداد تو بہت کم ہے، آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں شیعہ جو ہے وہ نمک کے برابر ہے۔ لیکن اب یہ جانیے کہ جب اربعین کے اجماع کو ان لوگوں نے دیکھ لیا تو ان کے جو ہے خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا اتنے سارے شیعہ، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ اربعین حسینی پر کربلا مقدسہ میں ہے۔ چھوٹا سا شہر ہے لیکن یہاں پہ یقین فرمائیں کہ یہ کچھ 2 سال جو ہے کورونا کی وجہ سے کچھ مومنین جو ہے وہ نہیں آ سکے، لیکن خود جو ہے اس لشکر کو جب دیکھتے ہیں، اتنی زیادہ اجماع کو جب دیکھتے ہیں، اتنی زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ان کے لیے واضح ہو گئی کہ یہی لوگ ہوں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان اور انصار بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہی لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے۔ امام نے کوئی معجزے کی صورتحال بھی ہے، لیکن عام بشریت کی حالت بھی ہوگی کہ یہی لوگ ہوں گے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے، اور یہی لوگ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی نصرت فرمائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو اربعین سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ ہم عقیدہ میں نے بیان کر دیا کہ انتہا جو ہے وہ کربلا سے ہوئی اور عاشورہ سے ہوئی، اور اربعین جو کہ امام حسین علیہ السلام سے خاص ہے۔ پھر اس کی انتہا اس جنگ کی جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ ظاہر ہے یہاں پر باب رجعت بھی ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ رجعت بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ لوگ جو مظلومیت کی موت جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، مظلومیت کی حالت میں وہ جا چکے ہیں، یا رجعت میں یہی کچھ ہوگا کہ تمام کے تمام مظلوموں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کو اپنی قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، اور ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ تمام کے تمام مظلوموں کو، جو ظالم ہیں ان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو پس رجعت 2 قسم کے لوگوں کی ہوگی، ایک مظلوم کی رجعت ہے، ایک ظالم کی رجعت ہے، دونوں کی رجعت ہو جائے گی۔ اور اس رجعت میں امام زمانہ علیہ السلام ہر شخص کے اوپر جو ہے جس نے ظلم کیے ہیں، مظلوم کا حق ان سے لے لے گا، اور ان کے اوپر حد شرعی جاری کر دے گا۔ یقین آپ جانے کہ ہاں، نہ تو کوئی حضرت سید شہداء علیہ السلام، چونکہ روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے رجعت کرنے والی بھی امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ اپنے یاران با وفا، اصحاب با وفا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رجعت فرمائیں گے۔ یعنی ساتھ میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہوں گے، سب کے سب امام جو ہے واپس پلٹا دیا جائے گا۔ اور رجعت کا معنی بھی یہی ہے، واپس پلٹنا، یعنی ایک دفعہ آپ جا چکے ہیں برزخ میں، برزخ سے واپس دنیا کی طرف پلٹانا مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، آیات موجود ہے اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ کسی دور میں اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں امام جو ہے وہ عدل الہی کو جاری کر دیں گے، چونکہ ظاہر عدل الہی یہی ہے کہ ایک انسان نے جب دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں تو اس کو سزا بھی اس دنیا میں ہی ملنی چاہیے۔ آخرت میں تو عذاب ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ہونا چاہیے، اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے فی الدنیا خزی وآخر عذاب عظیم۔ فرمایا کہ دنیا میں ان کے لیے ضلالت ہے، اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہوگی کہ جب ان ظالموں کو سامنے لایا جائے گا، وہ اپنے تخت خلافت پہ تھے کسی زمانے میں، یہاں جب ان کو لایا جائے گا تو ان کو خار و ذلیل ہو جائیں گے وہ لوگ، اور ان کے اوپر حد شرعی جاری کر دیا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے، سب سے بڑی مظلومیت، سب سے بڑی مظلومہ شہیدہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جو کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اور حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی، روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی حد شرعی جاری کر دیا جائے گا۔ تو وہی لوگ ہوں گے کہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کون تھے کہ آپ لوگوں نے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ اور یہی لوگ ہوں گے کہ جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے کو بھی شہادت میں پہنچنے والے ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے گا، وہ بھی پکڑا جائے گا جنہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر ضرب لگائی، اور وہ بھی پکڑے جائیں گے جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے اور ان کو شہید کر کے ان کے اوپر تیر برسائے، وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جنہوں نے ائمہ اطہار اور نفس زکیہ
چونکہ ہر امام اپنے دور کے نفس زکیہ ہے، ان کو قتل کرتے رہے، ان کو اذیت پہنچاتے رہے۔ امام زمانہ علیہ السلام تمام کے تمام لوگوں کو کا انتقام لیں گے، حتیٰ پیغمبروں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی حدود جاری ہو جائیں گے۔ امام کا ایک لقب ہے منتقم، اور منتقم کیا ہے؟ معروف ہے منتقم خون حسینی۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پورے دنیا کے مظلوم، پورے کائنات کی خلقت جب سے ہوئی ہے وہاں سے جو مظلوم ہے، امام زمانہ علیہ السلام تمام کے تمام لوگوں کا انتقام لیں گے، اور کوئی جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا۔ ان کی رجعت کی جائے گی، اور رجعت میں ان کے اوپر حد جاری کر دیے جائیں گے۔ مظلوم ایک طرف ہوں گے اور ظالم دوسری طرف ہوں گے۔ تو یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی عدالت، امام زمانہ علیہ السلام کی وہ قدرت جو خدائی قدرت ہے۔ تو یہ امام زمانہ علیہ السلام اور اربعین کا ایک گہرا تعلق ہے آپس میں۔ آپ یہ ایک جھلک ہے جس کو کہا جائے، اربعین حسینی ایک جھلک ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اصل میں اربعین جو ہے ایک آمادگی ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف۔ اور جس طریقے سے آج یہ لوگ لبیک یا حسین کہتے ہیں صلوات اللہ علیہ، ایک دن آئے گا کہ یہی لوگ ہوں گے جو لبیک یا مہدی علیہ السلام بھی کہیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن جو ہے وہ بعید نہیں ہوگا۔ یہی مومنین ہوں گے، یہی مومنین ہے جو آج جو ہے وہ لبیک یا حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہی لوگ ہوں گے جو لبیک یا مہدی علیہ السلام کہیں گے۔ اور یہی نصرت ہے، چونکہ رستہ ہی ایک ہے جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اعوان و انصار ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ یہ تو سب ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور ہے۔ اور جب ایک ہی نور ہے تو کیا جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اعوان و انصار ہے جو آتے ہیں یہاں کربلا، تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی اعوان و انصار ہے۔ ظاہر ہے وقت کا حسین جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور وہی ہے وارث حقیقی جو کہ اس پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور ایک بہشت کا سما ہو جائے گا جب امام تشریف لائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں، چونکہ ہمارے جو ہے اس میں روح کی تقویت انسان کی ہوتی ہے، اس میں جو ہے انسان ملکوت تک انسان کی روح پہنچ جاتی ہے۔ ایک کمال کے دن ہے جو کہ کمال اور روح کے نشو و نما کے دن ہے۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو متوسل رکھیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کو کبھی زندگی میں نہیں بھولنا چاہیے۔ جس وقت بھی ہو آپ کے وقت کا امام، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وقت کا امام جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے کوئی کام جو ہے وہ کوئی بھی ہمارا کام امام زمانہ علیہ السلام سے مخفی نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں۔ اور عرض آپ کو کروں کہ روایت میں بھی موجود ہے کہ شب جمعہ ہی ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، اور کچھ روایات میں سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، اور ہفتے میں ایک دفعہ جو کہ شب جمعہ ہمارے اعمال جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، اربعین حسینی کا آغاز ہو چکا ہے، مومنین نے مشی کا سلسلہ شروع کر لیا ہے، اور جذبے جو ہے وہ حسینیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ حسینی جذبے ہیں، اور یہی قول جو فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ ایک ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دل میں یقیناً زندہ رہے گی، اور یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یقیناً وہ یہی حرارت ہے اہل بیت کی مودت اور اہل بیت کے ساتھ عشق کا مقام، جو کہ اربعین حسینی کی شکل میں آپ جو ہے پورے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعاً جو معصوم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔